بتایا اور اس روحانیت کا فیض بھی پہنچا. یہ اجھ شریف کی سرزمین اور خاص طور پہ ہمارا وسیع اگر اجتماعی طور پہ بات کی جائے تو یہ اس بات کا گواہ ہے. اور آپ لوگ ان بزرگوں کی تعلیمات آپ کے بڑوں نے دیکھی ہیں اور آپ کے بڑوں نے ان کی روحانیت کے اثرات بھی دیکھے ہیں. اب جب یہ ساری باتیں کی گئیں پیروں کے خلاف اور مرشدوں کے خلاف اور وہ ناکارہ ہو گئے تو پتہ یہ چلا کہ یار جب تک اندر سے بات نہیں کی جائے گی اس وقت تک آپ اس سوچ سے دور نہیں کر سکتے. اور یہ سوچ آج کی نہیں ہے، یہ شروع کیا. بھئی سید زادوں کو آج گالیاں دیتے ہیں، کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ لوگوں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھیں، آپ جلال الدین سیوطی کو دیکھیں، آپ طبرانی اٹھا کے دیکھیں، آپ مقدمہ ابن خلدون دیکھ لیں، آپ کوئی تاریخ اسعد الغابہ اٹھائیں. میں اہل تشیع کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، میں سنیوں کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں. اٹھاؤ دیکھو علی کے دونوں بیٹوں کو کیا کہتے تھے اس وقت کے لوگ. سیدنا حسن مجتبی علیہ السلام اپنے نانا کی مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں. حسن مجتبی علی کا بیٹا، حلم و حیا کا پیکر. یہ زوات جب نماز ادا کرتی ہے تو نماز بھی سرشاری میں ہوتی ہے کہ آج میں کس جسم سے ادا ہوئی ہوں. وہ سجدے بھی جھومتے ہوں گے کہ آج کس جبین سے میں ادا کر دیا گیا. ان کو کوئی شرابی شراب کے نشے میں جھومتا ہوا یہ کہے کہ علی کے بیٹے قرآن میں نمازیوں کے لیے بربادی کے الفاظ ہیں، شرابیوں کے لیے بربادی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ تانا مارے. تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. حاضرین محترم، جس بندے نے یہ بات کی وہ کوئی عام تام آدمی نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، قرآن پورا پڑھا ہوا تھا، ایک ایک لفظ پڑھا ہوا تھا، لیکن رسول کی ذات کا، رسول کی آل کا بغض دل میں تھا. اب یہ اس کی دلیل کیا ہے کہ پورا پڑھا ہوا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کو کیسے پتا کہ پڑھا ہوا تھا؟ روایت میں تو صرف یہ لکھا ہے. تو اسی روایت میں جو لکھا ہے میں اسے ثابت کرتا ہوں. پہلے اس نے کہا کہ نمازیوں کے لیے بربادی کے الفاظ ہیں، ہم سمجھ گئے. کیا الفاظ ہیں؟ فویل للمصلین. وہ اتنی بات کر گیا، آگے یہ نہیں بتایا کن نمازیوں کے لیے بربادی کے الفاظ ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ والی بات نہیں بتائی. کسی اور کے لیے کی گئی بات وہ علی کے شہزادوں کے اوپر فٹ کر دی گئی صرف اپنے بغض و عناد کی وجہ سے. یہ کہا جاتا تھا کہ علی کے بیٹو تمہارے نانا کے اصل جانشین تو ہم ہیں، تم تو ڈرپوک ہو، تم تو بزدل ہو، تم تو ہمت والے نہیں ہو. اور کچھ الفاظ میں اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا. اور اصل جانشین تو ہمیں زیادہ حدیثیں یاد ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم تمہارے نانا کے اصل جانشین ہیں. تو یہ آج جو ہمیں تانے پڑ رہے ہیں نا، یہ پہلے بھی پڑھتے تھے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. آج کوئی کہے کہ پیران عظام کسی کے کارکن کی جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے، تو بھائی یہ باتیں پہلے بھی چشم فلک نے دیکھی ہیں اور سنی ہیں. تم پہلے نہیں ہو، پہلے بھی مروانا دے رہے ہیں، ہر دور میں آتے رہیں گے. لیکن سادات کا وتیرہ کیا تھا؟ کیا گالی دیتے تھے؟ کیا جواب دیتے تھے؟ وہ اتنی اوقات ہی نہیں سمجھتے تھے ان کی کہ کوئی جواب دے.
امام حسن و حسین سے گالی دینا ثابت نہیں، مولا علی سے کبھی گالی دینا ثابت نہیں، حسنین کے نانا سے کبھی گالی دینا ثابت۔ تم ان کے وتیرے پہ جاؤ جو گالیاں دیتے تھے، ہم ان کے وتیرے پہ جاتے ہیں جنہوں نے کبھی گالی نہیں دی۔ پھر اس نے کہا کہ پورے قرآن میں کہیں فویل للخامرین کے الفاظ نہیں ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو پتہ چلا پورا قرآن پڑھے بیٹھا ہے۔ اگر پورا قرآن نہ پڑھا ہوتا تو کیسے یہ بات تیقن سے کہتا کہ پورے قرآن میں فویل للخامرین کے الفاظ نہیں ہیں؟ پتہ چلا پورا قرآن پڑھ کے بیٹھا تھا۔ پورا قرآن پڑھنے کے باوجود اللہ کی کتاب اس کے لیے ہادی نہیں ہوئی، کیونکہ متصل برسول نہیں ہوا۔ صرف کتاب پہ اکتفا کیا، نبی کے سینے کے نور کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہمیں کتابوں کے تانے دینے والوں، تمہیں کتابوں سے بتا رہے ہیں کہ تم پہلے نہیں ہو۔ پہلے بھی تم جیسے آئے جو رسول زادوں کو تانے مارتے تھے کتابوں کے کہ کتاب میں یہ لکھا ہے یہ نہیں لکھا۔ ہمیں کتابوں کے تانے نہیں مارنا، ہمیں دعویٰ نہیں ہے۔ سیدزادے بیٹھے ہیں، آپ سب کو بتا رہا ہوں، تم لوگ یہاں، یہ پوری اچ شریف کی سرزمین ہے، بلکہ یہ شاید رحیمیہ خان سے بھی یہ وسیب کا علاقہ ہے۔ یہ پورا علاقہ جو ہے نا، اس سے مجھے نا محبت کی خوشبو آتی ہے، اس کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کے بزرگوں نے، آپ کے بڑوں نے جیسے رسول کی آل کی خدمت کی ہے، ان کی مہمان نوازی کی ہے، ان کو یہاں اپنایا ہے، تو آج دیکھو، آج کوئی بزرگوں کی اولاد میں سے عربی بولتا ہے؟ سارے سے رہ کے لامنا لے، کیونکہ یہ آپ کی محبت کا نتیجہ ہے۔